نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت 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 حسینیت، یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری۔ ادھر کر دیں، ٹیبل ادھر کر دیں۔ اللہ اللہ بھائی، جو نیک بچے ہیں، چھوٹے بچے، پہلی آواز سے کھڑے ہو جائیں۔ پوری محفل میں جو نیک بچے ہیں جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ بیٹا آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، یہ سارے بچے کھڑے ہو جائیں۔ شاباش، پیچھے سامنے دیوار کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں۔ آپ بھی پیچھے چلے جائیں، آپ بھی پیچھے چلے جائیں۔ اس بچے سے کہیں یہ بھی پیچھے چلا جائے، لال ٹوپی والے سے کہیں یہ بھی پیچھے چلا جائے۔ آپ بیٹا پیچھے چلے جائیں، ان بچوں سے کہیں یہ بھی پیچھے چلے جائیں۔ شاباش، بہت اچھے بچے ہیں۔ اب جو نوجوان اور بزرگ تشریف فرما ہیں وہ قرآن حکیم کے قریب قریب تشریف لے آئیں، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ آپ میں سے جو بھی قرآن پاک کے جتنا قریب ہوگا یہ فاصلہ ختم کر لیں، اللہ کی رحمت اتنی اس کے قریب ہوگی۔ یہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، آپ بھی تھوڑا قریب تشریف لے آئیں۔ ذوالفقار حیدری صاحب نے یعنی کوئی 10-15 دن یا جب بھی کال کی اس پروگرام کے حوالے سے، تو وائس میسج بھی کیا، کال بھی کی کہ آپ خود تشریف لائیں۔ مجبوری یہ تھی کہ شیخ وین شریف میں حضرت مسلم بن عقیل کی اولاد میں سے ایک خانوادہ ہے جن کے بزرگ مسلسل 45 سال سے منسٹر ہیں، ریاض پیرزادہ صاحب۔ ان کے بھتیجوں نے آج کا ٹائم لیا ہوا تھا اور 6 ماہ پہلے کا ٹائم تھا آج، لیکن پاک پتن شریف میں کوئی بند ٹوٹنے کی وجہ سے اس علاقے میں کوئی سیلاب کا مسئلہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حیدری کی کرامت ہو گئی ہے۔ تو میں نے صبح تقریباً شام 4 بجے میں نے بڑے شاہ جی کو عرض کیا کہ میرا آج ریسٹ ہے، میں سکون میں ہوں۔ میرے اماں جی سرکار بڑا خوش ہوئے، شکر ہے تینوں ہی ریسٹ آیا ہے۔ تو اچانک انہوں نے فرمایا کہ بھئی وہ بجوات والا جڑا مرید ہے نا وہ اڑیک دے پیا۔ تو میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ نور کی طرح چمکتے ہوئے نوجوانوں کے چہرے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی عمریں دراز فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور جس محبت سے آپ امام علی مقام کے ذکر میں تشریف فرما ہیں، سچ مچ یہ نوجوان جو مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے، یہ حقیقت ہے کہ نیک ماں باپ کی اولادوں کو علی کا پیار نصیب ہوتا ہے، حقیقت ہے۔ مجھے اگر آپ کہیں تو میں اسی بات پر بے شمار آیتیں پڑھ جاؤں، ٹھیک ہے نا، لیکن میں ایک ذہن بنا کے بیٹھ گیا ہوں۔ میں نے سورہ المؤمنون کو سوچ سوچ کر کھولا ہے، حالانکہ میرے سامنے سورہ عاشوراء بھی آ رہی تھی، سورہ شورا بھی آ رہی تھی۔ سوچ سوچ کر میں نے نا آج آپ کے ساتھ ڈسکشن کے لیے سورہ المؤمنون کو کھولا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا 23 نمبر سورہ ہے۔ پہلی آیت میں پڑھنے لگا ہوں، ساتھ ہی میں دوسری پڑھوں گا، ساتھ ہی میں تیسری پڑھوں گا، ساتھ ہی میں چوتھی پڑھوں گا۔ ویسے میری نیت ہے کہ میں 11 آیتیں پڑھوں،
لیکن یہ اب وقت کی نزاکت مجھے اجازت دے گی. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، پر ٹائم بتا دینا کیا ہو گیا ہے. 11:30 پر 23 سورہ بھی 23 ہے. 23واں سورہ المؤمنون کی پہلی آیت میں 11:23 پر تلاوت کر رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کی ایک بھی آیت ایسی نہیں جو آل محمد کی وکالت نہیں کرتی. اس جملے پہ بھی خطاب ہو سکتا ہے، اور اسے ثابت کرنے کے لیے بڑا ڈنڈوں کا زور چاہیے. کہ میں نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جشم علی نہیں. اب آپ کے اذہان عالیہ میں آ جائے گا ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اللہ کہتا ہے قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے. اس میں علی کہاں سے آ گئے؟ آ سکتا ہے نا ذہن میں. میں عرض کرتا ہوں، اچھا چلیں آئیں سورہ مومنون کی طرف چلتے ہیں. نہیں میں پکا ہوں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں علی نہیں. آپ گھبرا اچھا نہیں، دیکھیں میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے اذہان عالیہ میں آ سکتا ہے. پیچھے کیا ہو گیا جی؟ آپ کے اذہان عالیہ میں آ سکتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون میں علی کہاں ہے؟ اذا جاءک المنافقون میں حسین کہاں ہے؟ آیتیں منافقوں کے بارے میں بھی ہیں، کافروں کے بارے میں بھی ہیں. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم میں کہاں ہے علی؟ کہ محبوب جب قرآن کی تلاوت شروع کرو تو تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو. اس میں علی کہاں ہے؟ اس میں حسین کہاں ہے؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ نہیں بولے آپ، اللہ دو قسمیں ہیں زمین کی قرآن میں، طیب بھی ہے خبیث بھی ہے. اللہ ہر جگہ ہے. پنڈ میں روڑی بھی ہے مسجد بھی ہے. اللہ ہر جگہ ہے. نہیں بولے نہیں آپ میرے ساتھ. پنڈ میں روڑی بھی ہے مسجد بھی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں روڑی والی جگہ پہ اللہ کوئی نہیں ہے. نہیں، اللہ ہر جگہ ہے. میں کہہ رہا ہوں نا علی ہر آیت میں ہے. بھائی آیت بے شک ابلیس کے بارے میں ہو یا منافقین کے بارے میں ہو یا کافروں پر لعنت ہو، آل محمد ہر آیت میں موجود ہے. نہیں میں عرض کرتا ہوں کہ کسی محبوب کی تعریف کے دو اسلوب ہمیں سنت الہی سے ملتے ہیں. محبوب کی تعریف بھی محبوب کا ذکر ہے، اور محبوب کے دشمن پر لعنت بھی محبوب کا ذکر ہے. اگر اللہ فرمائے انا اعطیناک الکوثر تو یہ مصطفیٰ کی شان ہے. اگر اللہ فرمائے انا شانیک ھو الابتر یہ بھی مصطفیٰ کی شان ہے. نہیں آپ ابھی ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے دکھ لگا ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں انا اعطیناک الکوثر میں مصطفیٰ کی شان ہے، انا شانیک ھو الابتر میں مصطفیٰ کے دشمن پر لعنت ہے. ذکر دونوں ہی محمد کے ہیں، ذکر دونوں ہی محمد کے ہیں. اس لیے میں گزارش کر رہا تھا کہ ہر آیت میں آل محمد کا ذکر موجود ہے. ویسے میں نے گفتگو کے لیے سورہ المؤمنون کو کھولا ہے. نہیں بولے آپ سارے. 23واں سورہ ہے. میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح. قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا. افلح کا معنی ہے مراد کو پہنچے، کوئی بات نہیں. افلح کا معنی ہے کامیاب ہو گئے. کتنی بڑی بات ہے. آپ چپ ہیں. کامیاب ہوں گے نہیں، ہو گئے. چھوٹی بات نہیں ہے، سکسیس کی سند ہے. کامیابی مل گئی ہے، ملے گی نہیں. اب میں منت کر لوں ذرا،
کہاں مل گئی ہے؟ فرماتا ہے مطلقاً حکم میں اطلاق ہوتا ہے۔ مولا اس کا کیا معنی؟ اوے فرمایا یہاں بھی مل گئی ہے، آگے بھی مل گئی ہے، آگے بھی مل گئی ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، زندگی میں بھی مل گئی ہے، جنازے میں بھی مل گئی ہے، قبر میں بھی مل گئی ہے، حشر میں بھی مل گئی ہے۔ پہلے میرے ساتھ بولنے سارے کہ ملے گی نہیں، مل گئی ہے۔ اب بات کر پروردگار کن کی ضمانت دے رہا ہے؟ اوے فرمایا ان کے پاس خزانہ ہی بہت بڑا ہے، ان کے پاس دولت ہی بہت بڑی ہے، ان کے پاس کیپیسٹی بہت بڑی ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہے، کون سی دولت ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا ایمان والوں کی کنڈ نہیں لگے گی، ایمان والوں کی کنڈ نہیں لگے گی بھائی، نہیں لگنی، نہیں لگے گی بھائی، یہاں بھی نہیں لگے گی، آگے بھی نہیں لگ۔ اچھا میں عرض کروں، یہ اچھا پتہ چلا اس دولت کا نام ایمان ہے، اس دولت کا نام، بیٹا سارے نہیں بولے نا، اس دولت کا نام۔ اچھا یہ دولت ہے، اس دولت کے لیے کوئی نہ کوئی پاکٹ موجود ہے، کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ موجود ہے۔ کنک ایک دولت ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی گودام موجود ہے۔ ہر خزانے کا کوئی نہ کوئی گودام ہے، کوئی نہ کوئی تجوری ہے۔ اللہ یہ جو دولت تو نے بیان کی ہے، اس کی تجوری کون سی ہے؟ فرمایا سورہ مجادلہ 58 نمبر سورہ ہے اور 22 نمبر آیت ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ جو طاقت ہے، یہ جو دولت ہے، اس کی تجوری کو دل کہتے ہیں۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ بولیں سارے، کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اب میں پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں، قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا دل والوں کو یہاں بھی خیر ہے، آگے بھی خیر ہے۔ نہیں مزہ آیا، اللہ دی قسم کوڈی مزہ نہیں آیا تھوڑے چ بہ کے، تڑپ جانا چاہیے تھا اس جملے پر، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے تھی۔ آپ چپ کر کے میری شکل دیکھ رہے ہیں، میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، شک نہ کرنا دل والیاں دی کنڈ نہیں لگ دی۔ یہ بات ہوئی نا، دل والے کون ہیں؟ ایمان والے۔ ایمان والے کون ہیں؟ دل والے۔ ایمان والے کون ہیں؟ دل والے۔ دل والے کون ہیں؟ ایمان والے۔ اچھا پروردگار بس دل میں ایمان کامیابی کے لیے کافی ہے؟ او پروردگار فرماتا ہے الذین ہم فی صلاتہم، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کے دل میں ایمان آ جائے اور وہ نمازی نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور بولو نا بیٹا، بولو سارے، مومن ہو اور نمازی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان آ جائے تو نمازی ہو جاتا ہے بندہ۔ نہیں بھائی میری بات سنی، میں پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ایمان کی طاقت ہے جو سوئے ہوئی آنکھ کو جگا کر کہتی ہے اٹھ فجر ہو گئی ہے، ورنہ کون کسی کو اٹھا سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور نمازی نہ ہو۔ چل پروردگار ایمان دل میں ہو، بیٹا سائیں آپ میری طرف دیکھیں، ایمان دل میں ہو، وجود پر نماز ہو، کافی ہے؟ فرمائے نہیں، الذین ہم فی صلاتہم، اللہ عمر دراز کرے، برکت دے آپ کو، خاشعون، خشیت لازمی ہے۔ یہ خشیت کیا ہوتا ہے جی؟ جی نہیں جی نا، ڈر کے لیے لفظ خوف ہے، لا خوفن، ڈر۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑوں میں خشیت آتی، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور اللہ فرماتا ہے مومن ہو نمازی ہو پھر اس کی گردن میں سریا نہیں ہوتا۔ مومن ہو نمازی ہو پھر اس کی گردن میں سریا، پھلاں دا تو اتر بنا،
इतर दा तू कड़ दरिया, मछियां वांगू गोते खा, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। जैसे समझ आ गई है बोलो, मैं आगे चलना चाहता। चलो बहरहाल मैं अर्ज करूं, हमारे यहाँ जब अजान होती है तो एक लफ्ज आता है हय्या अलल फलाह। क्या लफ्ज आता है? लफ्ज फलाह का क्या माना है जी? नहीं, अरबी जुबान में लफ्ज फलाह का क्या माना है? नहीं, फलाह कहते हैं किसान को, अरबी में फलाह कहते हैं, नहीं बोले, किसान को। डॉक्टर साहब, दुनिया का हर मुलाजिम या तो रोज तनख्वाह लेता है, या हफ्ते बाद लेता है, या महीने बाद लेता है। दुनिया का ये वाहिद मजदूर है किसान, जो सर्गी के वक़्त जाता है, शाम को आता है, खाली जाता है, खाली आ जाता है, 6 माह या साल के बाद उसे पैसों की शक्ल नजर आती है। इसका नाम फलाह है। इसका क्या नाम है? ऐसे लगता है बस खाली है, बस सारा दिन खज्जल होके आ गया, कोई शह नहीं लैके आया। वो मजदूर रात नूं दिहाड़ी लै आया, डॉक्टर भी लै आया, मास्टर भी महीने बाद तनख्वाह लै आया, फैक्ट्री वाला भी हफ्ते बाद जुमेरात नूं हिसाब, बोलो ना यार, लै। ये 6 महीने खाली जा रहे हैं, खाली आ रहे हैं, सरगी ले उठ के जाता है, वो टगे जो लेंदा है, इन्नी मेहनत सारा दिन करता है, खाली आ जाता है। लेकिन जदों इहदी मजदूरी आउंदी है ना, सब तो पहले उशर जाता है मदरसे दे अंदर, फिर इहदी मजदूरी विचों यतीमां नूं जांदा है, फिर इहदी मजदूरी विचों बेवा औरतां नूं जांदा है, फिर सिख भी खांदे ने, फिर ईसाई भी इहदी मजदूरी चों खांदे ने, फिर हिंदू भी इहदी मजदूरी चों खांदे ने, फिर डंगरां नूं पट्ठे भी इहदी मजदूरी चों लभदे ने, फिर ये अपनी फैमिली नूं भी देंदा है, ते फिर ये जनाब सारी दुनिया वो जिहड़ा खाली जांदा सी ना पिया, ओदी मजदूरी जदों आउंदी है ना, निज़ामे कायनात ओदी मजदूरी नाल पे चलदा है। आवाज़े तौहीद मस्जिद विचों पॉइंट टाइम आ रही है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। ये नमाज़े 5 गाना वास्ते जेडे बंदे मेरे घर आए ने ना, तो फिर एवें आए ने, तो इंज ही लगता है खाली टुर गए ने। बेवकूफ़ी ना करे जे, कायनात दा निज़ाम इन्हां नमाजियां दी वजह तो चलता है। ठंडा बोले हो यार, कायनात का निज़ाम इन नमाजियों की वजह से चल रहा है। जिसे समझ आई है वो सुभान अल्लाह घर जाके कहे। तो ये गुजारिश कर रहा था कि ये नमाज, आजिज़ी, दिल में ईमान, मैं आगे चलना चाहता हूं, आप चुप बैठो। पुत्र गोडे थले करके बैदा हुंदा है, ईजी होके बैदा हुंदा है परवरदिगार। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, ओयो फिर सज्जे खब्बे नहीं वेंदा नमाजी। मेरी गल सुनो, अल्लाह अकबर। मेरी नमाज रह जाएगी? तो फिर क्यों नहीं समझे कि सज्जे खब्बे वेखिए तो नमाज टुट दिए? नहीं, जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता। जिसे नहीं समझ आई, फरीदा रुखी सुखी खा के ते ठंडा पानी पी, ते ना वेख पराई चौपड़ी ते ना तरसावी जी। कौन जिन्हों समझ आई है सज्जे खब्बे वेखन दी, वो सुभान अल्लाह कह सकता है यार। समझ आ गई है ना जी, गल दी पता लग गया ना जी। हुण मैं जी और नहीं और रहिंदी जे सज्जे खब्बे वेखिए ते टुट जांदी जे। एक गल अल्लाह फरमाई जे कि मालिक फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, मुंह फेरने वाले हैं बेहूदगी से। एक गल समझाइए वलिया ने, बाबा फरीदा कलाम फरीदा, रुखी सुखी खा के ते ठंडा पानी पी, ना वेख पराई चौपड़ी ना तरसावी जी। मैं नहीं मजा आया, मैं छड़ देना मिंबर जे इंजी ठंडा बोल दे होते। चलो हुन 3 आयतां हो गई, 11 पढ़नियां ने। हुन मैं चौथी आयत शुरू कर लगा। अल्लाह फरमाया वल्लज़ीना
ہم للزکاتی فاعلون. ایک دو تین چار بندے سبحان اللہ آندے نے، باقی سارے چپ کر کے بیٹھے نہیں یار. ایتھے کو رکھو تاکہ میں تو اڈنا گل کر سکاں. اب مترجمین ایس بندے ترجمہ کیتا ہے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. نجات ان کے لیے ہے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. میں نہیں مانتا کیونکہ ایتھے لفظ آتو نہیں آیا. جدوں قرآن حکیم آندا نا زکوٰۃ دیو تے پھر لفظ آندا ہے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. اقام الصلاۃ و آتى الزکاۃ. اقیمتم الصلاۃ و آتیتم الزکاۃ. یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ. نہیں مزہ آیا یار؟ کیوں بلایا جی اگر نہیں بول سکتے تھے؟ سمجھ آئیے اتھے لفظ نہیں آیا کہ آتا یا آتو یا یوتو یا آتیتم. اتھے لین دین دی گل نہیں آئی. اتھے اللہ فرمایا کوئی زکاة ہے او نہ چھڑیا جے پھر قبر بھی سونی ہوئے گی دنیا بھی سونی ہوئے گی. بھئی جاگ دیو پہ نہیں. تسی مسجد شریف دے اندر جتنے افراد تشریف فرماؤ بنظر غور نال ویکھو تے 6-7 بندے نے جنہاں تے زکوٰۃ فرض ہے. باقی سارا مجمع زکوٰۃ نہیں دیندا کیونکہ انہاں تے فرض ہی نہیں. میں وینا پیا میری نظر کام کر رہی ہے. میں بندے کٹ بھی سکنا 6-7 بندے ہو جنہاں تے زکوٰۃ فرض ہے. باقی کوئی نہیں دیندے کیونکہ انہاں تے فرض نہیں. تے ایتھے لکھے ہے جی تواڈے کول آ زکوٰۃ نہیں نہ آئے گی تے نجات نہیں لبنی. تے جے تواڈے کول اے زکوٰۃ ہے نا ایمان دے نال اے زکوٰۃ تے پھر تواڈی کنڈ کدھرے بھی نہیں لگدی. چلو چھوڑو پورے پاکستان کا پر انالیسس کریں. پورے پاکستان میں 80 سے 85% لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں. 15% لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے قابل ہیں. انہیں 85% لوگ جہنم جان گے نہیں. پر زکوٰۃ نہ ہوئی تو نجات نہیں ملنی. زکوٰۃ ضروری ہے. دیکھو میں عرض کرنا مینوں سورہ مریم کر لین دیو ذرا. قرآن حکیم دا 19واں سورہ ہے. مینوں دی 17 نمبر آیت پڑھ لین دیو, 18 نمبر آیت پڑھ لین دیو, 19 نمبر آیت پڑھ لین دیو, 20 نمبر آیت پڑھ لین دیو, 21 نمبر آیت پڑھ لین دیو. مشکل ہے, بہت مشکل ہے, میں نہیں پڑھ سکتا. کوئی نہیں, میں سمجھ گیا تواڈا موڈ نہیں ہے تو میں بالکل نہیں پڑھ سکتا. میں ہن تواڈا موڈ پھر ویکھن لگا. چھڑ دیتی میں 17 نمبر تو لے کے, میں 17 نمبر آیت تو شروع کرنا چاہتا تھا لیکن تواڈا ٹھنڈا پن مینوں نہیں, میں نہیں پڑھ سکتا قبرستان دے اندر. ہن میں 27 نمبر تو شروع کر لگا. ہن میں 27 نمبر آیت تو لے کے 31 تک پڑھنا ہے, باقی میں چھڑ دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاگ دیو پہ. فآتت بہ قومہا تحملوہ. بھائی مریم اپنی قوم کی طرف آئیں, ان کی گود میں ایک بچہ تھا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. لوگوں نے کہا بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار, اس کو بولو میری طرف دیکھو. لوگوں نے کہا بی بی یہ عجیب چیز ہے, تیری تو شادی نہیں ہوئی, یہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم تیری ماں تو بدکار نہیں تھی, تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, تیری ماں تو ایسی نہیں تھی, تیرا باپ تو ایسا. بھائی کم تے مریم پایا ہے تے یہ سارا پنڈ ماں پیو دا نا کیوں لیندہ پیا؟ اس کا مطلب ہے قرآن بتانا چاہتا ہے کہ اولادیں والدین کا عکس ہوتی ہیں. اولادیں والدین کا عکس ہوتی ہیں. پترا نو ویخ کے پیو دی سمجھ آ جاندی ہے, تیاں نو ویخ کے ماں دی سمجھ آ جاندی ہے. ہن حضرت مریم جواب نہیں دین دیاں. فاشارت الیہ, انج کیتا ہے, اینو پوچھو نا, اینو پوچھو نا, اے دے نال گل کرو نا, اے دے نال گل کرو نا.
ओए मुंडियो जिहड़े जवान बैठे हो मेरी अख चक पाओ अशारत इलैही इशारा कीता इशारा कुरान भी दस छड्या पुत्तर हो ये जिहड़ा मां दा इशारा समझदा है ठंडा बोले हो यार इत्थे मावा कलप कलप के मर जान ते मुंडे सुनते नहीं पे ते कुरान फरमांदा है मरियम इशारा कीता है हजरत मरियम इशारा कीता है हजरत ईसा मां दी गोद नूं मिंबर बनाया है उठ के बह गए ने इशारे ते काला इन्नी अब्दुल्ला कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया लोगों ने कहा मरियम ये तो बच्चा है ये कैसे बोलेगा अल्लाह फरमाया डंगर इकट्ठे हुए हो मैं नबी बनाया तुहानू बच्चा लगता है तुहानू किसे दसिया ही नहीं कि नबी नू बच्चा नहीं समझीदा साडा तो कोई पीरां दा पुत्तर आ जाए तो सारे मुक्तदी आंदे साहबजादा साहब आए ने न्याणा नहीं समझते पे असीं ते शहीदां दे बालां नू बच्चा नहीं समझते ते तुसीं नबी नू बच्चा समझते हो पे भाई ये तो अल्लाह की मर्जी है कदी पंगूड़े में ऐलान करवा दिंदा है कदी 40 साल बाद ऐलान करवा छड़दा है हुण हजरत मरियम दे शहजादे ने मां दी गोद नूं मिंबर बनाया मिंबर ते खिताब शुरू कीता है फरमांदे ने काल इन्नी अब्दुल्ला और मैनू न्याणा ना समझो मैं अल्लाह दा बंदा आया वां आतानी किताब उस मैनू किताब दे के टोरिया है हजरत ईसा दी मां ते इल्जाम लगा है ना ते मौजू तो ये ना कि मेरी मां बड़ी चंगी है नहीं बोले यार मौजू वे मेरी मां पाक है सारे बोलो ईसा दा मौजू की है कि मेरी मां हजरत ईसा दा मौजू है मेरी मां पाक है ते मिंबर ते फरमाने इन्नी अब्दुल्ला मैं अल्लाह दा बंदा वां आतानी अल किताब मिनू किताब दे के टोरिया सू वजालनी मुबारकन मिनू बरकत वंडन कलिया सू वजालनी नबिया मैनू नबी बना के टोरिया मैं मिन्नत करना तुहाडा मौजू है मेरी मां पाक है तुसीं आंदे हो मैं अल्लाह दा बंदा वां मैं पाक हाँ मैं नबी हाँ मैनू किताब दी है मैं बरकत वंडन आया हजरत ईसा चौथे आसमान तो जवाब देंगे मैं अपनी शान के जमाने नू समझाना पिया मेरे जैसा बच्चा ऐरा गैरा माओ में से तो नहीं ना आ सकता जाया कीता जे जुमला मैं फेर आखन लगा मेरे जैसा बच्चा ऐरा गैरा माओ में से तो नहीं आ सकता ना तुम जाके चाटी की लस्सी पीकर सोचना मैं ईसा जिस माँ में से आऊं उसका ये मकाम है तो मोहम्मद की माँ का क्या मकाम होगा इन जीतर अल्लाह उम्र दराज करे बेटा बरकत दे आपको आपकी खैर हो इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ कदी रल दे ना मैं 17 नंबर आए तो शुरू करदा ते हुण तक मेरा आज ते बैठे हुंदे चलो हुण असी चलो इत्थों शुरू हो गए फरमाया वाओ सानी अल्लाह ने मुझे वसीयत की वाओशानी अल्लाह ने मुझे वसीयत की औशानी मुझे वसीयत की है अल्लाह ने किसको नबी को मासूम को कलिमतुल्लाह को रूहुल्लाह को क्या वसीयत है बिश नहीं अभी टाइम नहीं देखना बिसलाती व ज़कात ऐसा मा दुम तु हय्या जब तक तुम्हारी जिंदगी है ना नमाज छोड़ना ना ज़कात छोड़ना हुण मैनू जवाब दियो कि हजरत ईसा पाक ने फिर कदी ज़कात छड्डी अल्लाह दी कसम चुक के कुरान ते हथ रख के पिया ना एक बारी भी नहीं दिती तुसीं आंदे हो छड्डी कोई नहीं मैं ना दिती कोई नहीं इहदी वजह यह कि उन्हां कोल कदी भी इन्ने पैसे नहीं सन इकट्ठे होए वो किहड़ा तकरीरां करदे सन उन्हां कोल कदी भी इन्ने पैसे नहीं सन इकट्ठे होए कि वो ज़कात दे लेंदे वो कोई जलसे ते जांदे सन रात नूं उन्हां कोल कदी भी इन्ने पैसे नहीं सन इकट्ठे होए कि वो ज़कात दे लेंदे मेरी गल दी समझ आउंदी जे पई अल्लाह दी कसम चुक के पिया नोटां वाली ज़कात कदी नहीं दिती नोटां वाली नहीं दिती ते वो जिहड़ी नजात वाली है ना वो नहीं छड्डी इहदा मतलब है फिर कोई ज़कात ऐसी है जिहदा तल्लक नोटां नाल नहीं वो सारियां दी सांझी है वो ज़कात ना हुई तो फिर फटे चढ़े हो सारे ईमान भी होवे नमाज भी होवे बेहया भी बंदा ना होवे पर वो ज़कात ना पड़ी गई तो फिर नहीं छुटते
تسی ٹھنڈا بول دیو پہ میں تقریر شروع کرنا چاہنا ہی او زکاة نہ پڑی گئی تے پھر نہیں چھوٹ دے تے جس مولوی ترجمہ کیتا ہے نا وہ زکاة دینی لینی ہے وہ کوئی چکر نہیں لین دین والی زکاة نہیں ہے ایک اور زکاة ہے گل ہی کوئی نہیں مینوں سورہ مریم کر لین دیو ذرا 19واں سورہ ہے مینوں 11ویں آیت پڑھ لین دیو 12ویں آیت پڑھ لین دیو ایہو جیاں کھچا مارنا نا تے بندے مینوں مفسر قرآن آندے نے حالانکہ مینوں یہ بھی نہیں پتا مفسر قرآن واسطے تعلیم کنی ضروری کنی تعلیم ہونی چاہیے مینوں یہ بھی کوئی نہیں پتا مفسر قرآن میں کوئی نہیں قرآن حکیم ہے اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نہیں مزہ آیا یا اے اگلی ساری تقریر میں بھول گئی ہے دماغ میرا اس گل تے لگ گیا کہ نبی دا نام یاہی ہے تے اللہ نال یا لایا ہے تو اسی ٹھنڈا بولے ہو میں پھر رکھنا چاہوں نبی دا نام یاہی ہے تے اللہ نال رکھے یا اجے میں حیران ہی ہویا تے اللہ فرماندہ یا آدم اسکن میں آدم نو یا کہے یا آدم اجے تعجب مکیا نہیں کہ اللہ دی آواز آئیے قدرت دی یا نوح انہو لیسا بیاہلک یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتاً فی الارض یا موسیٰ انی ان اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعوکا الیہ ایدہ مطلب ہے کسے مولوی دے پیٹے جو درد نہیں اٹھیا یا آدم پھر بھی خیر ہے یا لکھیے پھر بھی خیر ہے یا نوح لکھیے پھر بھی خیر ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم لکھیے پھر بھی خیر ہے یا موسیٰ لکھیے پھر بھی خیر ہے یا عیسیٰ لکھیے پھر بھی خیر ہے یا محمد تی تکلیف ہو گئی ہے بولو جی سے سمجھ آئی ہے بات ہاں کوئی مولوی تو انہوں کہہ سکتا نام بھائی او شاہرہ باقی آیتاں پڑھیاں سننا ساریاں آیتاں میں نبی دے نانل یا آئے نا تسی محمد دے نانل یا لا کے کوئی آیتیں تو ساکھنے تھے میں شروع کر دنیا نے پڑھنی ہے یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسولو یا ایوہ المزملو یا ایوہ المدثرو یاسین القرآن الحکیم یا آگے پڑھو جی تسی پڑھا رہے خذ الکتابہ بقوہ یا جو میں دیتا ہے نا انہوں نپ کے رکھ بھائی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو جو میں نے عطا کیا اسے مضبوطی سے پکڑو اللہ نبی سے کہتا ہے جو میں تینوں پہ دینا ہے انہوں کوٹ کے پھاڑ نہیں مجھے مزہ آیا یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی و خذ ما آتیتک موسیٰ جو میں دیا انہوں کوٹ کے پھاڑ موسیٰ جو میں دیا انہوں کوٹ کے پھاڑ سورہ بقر 260 نمبر آیت ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر ابراہیم جو میں آکھا انہوں مضبوطی نال پھاڑ اللہ ہر نبی نو فرماندہ ہے جو میں دیا انہوں کوٹ کے پھاڑ جو میں دیا انہوں کوٹ کے پھاڑ محمد دیواری آئی نہیں فرمایا حبیب جو میں دیا انہوں کوٹ کے پھاڑ بلکہ کائنات نو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ جو مصطفیٰ دوے انہوں کوٹ کے پھاڑو ہوئے ہائے بولو جی سے سمجھ آئی ہے بات اور جو حسین دا نانا دوے انہوں کٹ کے پڑھو ہے آگے پڑھنا چاہ جیتے رہو اللہ عمر دراز برکت دے میرا بچہ یا خذ الکتابہ بقوہ چپ کر گئے ہو سارے نہیں اگے پڑھ سکتا یارے میں ٹھنڈے بندیاں نہیں پڑھیا جاندہ ہوں یا خذ الکتابہ بقوہ و آتیناہ الحکم صبیہ ہم نے آپ کو بچپنے میں نبوت عطا کی ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً اللہ فرماتا ہے یحییٰ میں نے اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں سے رب نے تمہیں زکاة عطا کی ہے
بچپنے میں ہم نے آپ کو نہ وہ اپنے پاس سے کر کے زکوٰۃ عطا کی، ساری زندگی ممبر چھڑ دیں گا اگر غلط ہو گیا تھے تو چپ بیٹھے ہو یار. میں پوری زندگی ممبر چھڑ دیں گا اگر کسی کے شاعری غلط پڑھ کے گئے نہیں. آ لکھے ہے میں اللہ نے مینوں دسو اللہ دی کیڑی اوتھے فٹ بال والی فیکٹری سی؟ اللہ کیڑی فیکٹری لائی ہے جدے پیسے آئے نے تے انہیں زکوٰۃ دیتی ہے نبی نو؟ یہ دا مطلب ہے گل پیسیاں دی نہیں ہوندی پئی، گل کسی ایسی زکوٰۃ دی ہوندی ہے پئی جڑی لبی نہ تے افلاح نہیں ہوندا. کیونکہ افلاح دے اندر پہلے ایمان ہے، پھر نماز ہے، پھر عاجزی ہے، پھر ادھروں ادھروں بےہودگی تو دوری ہے، تے پھر زکوٰۃ ہے. تسی ٹھنڈا بول دیو پئی. ہاں ڈاکٹر صاحب کوئی زکوٰۃ ہے جدے تک پہنچنا ہے. دیکھو میں پھر چلتا ہوں سورہ الکہف کی طرف. 18واں سورہ ہے. میں 80 نمبر آیت پڑھ لگا، میں 82 نمبر آیت پڑھ لگا، موڑ کے میں 65 نمبر آیت پڑھنی ہے نال ہی. اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسی بور تے نہیں ہو گئے؟ تو ان سمجھ ہوندی ہے پئی؟ جنہوں جنی سمجھ آ رہی ہے انہاں کو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. اللہ فرماندا ہے فانطلقا، تو وہ دونوں چلے، دونوں چلے، تو وہ دونوں چلے. تسی نام ہی آکھو پھر بھی چلے. اللہ کون چلا ہے؟ فرمایا ایک نبی چلا ہے، ایک ولی چلا ہے. ایک موسیٰ چلے ہیں اور ایک خضر چلے ہیں. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، بچے کھیل دے سن پے تے حضرت خضر دا دھیان پہ آتے انہاں ایک بال پھڑ کے نہ او دی تون مروڑ کے انہوں مار چھڑیا. کالا موسیٰ بولے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفسی، بغیر وجہ تو منڈا مار چھڑیا جے. لقد جئت شیئا نکرا، عجیب گل ہے، منڈا ہی مار چھڑیا جے، گل بھی کوئی نہیں تے بال مار چھڑیا جے. حضرت موسیٰ جدو یہ گل کیتی ہے، حضرت خضر فرمانے وَأَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. پترے میرے وال ویکھنا سجے کبھی نہیں ویکھنا. میں پھر پڑھ لگا وَأَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ، اوے بچے نہ پیچھے ویکھ یار، کمال ہے یار. وَأَمَّ الْغُلَامُ، یاولا ہوں ہے جتنا گل کر دی ہوئی تو انج ویندا ہوئے پرا. وَأَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. حضرت موسیٰ فرمایا یہ دی ماں بھی مومن تھی، باپ بھی، حضرت خضر فرما رہے ہیں ماں بھی مومن تھی، باپ بھی مومن تھا. نہیں، ایمان دی دولت کتھے ہوندی ہے؟ شاباش، پاس ہو، سارے کامیاب ہو گئے ہو. جڑے پیچھے رہ گئے ہو نقل مار کے پاس ہو جاؤ. ایمان دی دولت کتھے ہوندی؟ 80% پاس ہو گئے ہو، 20% اجے بھی چپ بیٹھے ہو. پاس ہو جو سارے نقل مار لو. یہ وہ کچہری ہے جتھے نقل بھی ماری ہے نا محمد دی تے بندے پاس ہو جاندے. ہن دسو سارے نقل مار کے ایمان دی دولت کتھے ہوندی ہے؟ 100% رزلٹ ہے، سارے پاس ہو الحمدللہ. اچھا ہن دل سینے چے، سینہ وجود تے وے، وجود کمرے چے، کمرہ گھارے چے، خضر چوک چے، چوک چ بیٹھا خضر حضرت موسیٰ نو فرماندے نے میں گھر ویکھیا اس منڈے دا، گھر وچ کمرہ ویکھیا ہے، اودے وچ بابا ویکھیا ہے، بابے دا سینہ ویکھیا ہے، سینے چ دل ویکھیا ہے، اودے وچ ایمان ویکھیا ہے. نہیں میں آگے چل سکتا. تسی ٹھنڈا بولے ہو جناب. ولی پیاندہ ہے ولی کہ میں ادھا گھر ویکھیا ہے چوک چ بہ کے، اتھے کمرہ ویکھیا ہے، کمرے چ بابا ویکھیا ہے، بابے دا سینہ ویکھیا ہے تے سینے چ دل ویکھیا ہے تے دل دے وچ ایمان ہے. اچھا پھر فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا. حضرت خضر فرمانے انہیں وڈا ہونا سی، وڈا ہو کے ماں نو کافر کرنا سی، پیو نو بھی کافر کرنا سی،
یہ تینوں جہنم پہ جاندے سن، میں انہوں مار کے تینوں نوں جنتی کیتا ہے۔ نہیں یہ کتنے لکھیا سی؟ مجبور ہو کے ہر مولوی آکھے گا لوہے محفوظ تے لکھیا سی۔ یہ کون ہے چوکے چ؟ آکھن گے ولی۔ پھر آکھن گے چپ کر کی دسیے، اسلام پہ آندا ہے ولی انہوں آندے نے جڑا اللہ دی لکھی تقدیر پڑھ بھی لے۔ نہیں یار چھڑ دیو، تواڈے والی گل نہیں، ٹھنڈا بول دیو تسی، میں کی کراں تواڈا۔ میں پھر عرض پہ کرنا ولی انہوں آندے نے اسلام دے اندر جڑا اللہ دی لکھی ہوئی تقدیر پڑھ بھی لے تے پھر بدل بھی لے، پڑھ بھی لے تے پھر۔ اچھا دنیا دا کوئی عالم اتھو تک میری گفتگو دے اتے اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو یہ آکھے گا نہیں جی وہ شاہ صاحب پہ آندے سن کہ خضر نہ ولی سی، تے حالانکہ وہ ولی نہیں سی، وہ نبی سی۔ تے میں مان جانا ہے، میں فوراً مان جانا جی وہ نبی سی، وہ نبی سی۔ لیکن مینوں ایک گل دا جواب دے دیو کہ ہن حضرت خضر نبی نے تے موسیٰ بھی نبی نے، ہن کلمہ موسیٰ نے خضر دا پڑھنا ہے کہ خضر نے موسیٰ دا پڑھنا ہے؟ جواب ملے گا نہیں، کلمہ خضر ہی پڑھے گا موسیٰ دا۔ تے پھر کرانگا جناب موسیٰ دا کلمہ پڑھن والا چوکچ کھلو کے کار بیٹھے انہوں جنت دیندہ ہے نا پیا؟ ہائے جن سمجھ آئی انہوں میں سبحان اللہ کھنا ہے جناب، نہیں سمجھ آئی میں پھر رکھنا چاہنا حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھن والا چوکچ کھلو کے کار بیٹھے انہوں جنت دیندہ ہے نا پیا؟ ہاں جی دیندہ ہے پیا۔ بن کے انہیں محمد دا کلمہ پڑھن والا بابا فرید بندے پاک پتن صد کے جنت نہیں دیندہ ہوئے گا۔ پتر میں نو 15 کو منٹ اور لگنے نے حسینیت تک ہوندیاں تک۔ ایک کربلا تے قرآن حکیم میں چون صرف 15 کو منٹ دا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، اے اللہ تو ٹر دا ہے قرآن، رسول دے بوے تو ہو کے کربلا تک پڑھ دا ہے۔ درمیان ہیں جڑے چھوٹے چھوٹے سٹاپ میری مجبوری سمجھا جے آنکھوں تے اگے پڑھ لواں۔ ہاں میں عرض پہ کرنا فَأَرَدْنَا میں پڑھنا جی، میں کو حافظ تھوڑی ہاں، تسی تے وڈے آدمی ہو، میں تے اتھو ویکھنا ہے نا، نالے میں کیڑا تراویاں شروع کیتیاں نے، میں تے سمجھا کے اگے ٹرنا ہے نا۔ فَأَرَدْنَا نہیں بولے، فَأَرَدْنَا آلن دیو سامنے، فَأَرَدْنَا ہمارا ارادہ ہوا، ہم نے چاہا اَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، اللہ کو نا یہ دومی مائی بابے نو نواں منڈا بھی لے دینے ہیں، لے منڈے بھی لے کے دیندہ ہے۔ بھئی بولی آؤ نا جنہوں سمجھ آ رہی، منڈے بھی لے کے نہیں، کدھر حافظ صاحب آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار، منڈے بھی لے کے، ٹینشن شمد صاحب، منڈے بھی لے کے دیندہ ہے، جنت بھی لے کے دیندہ ہے، اللہ دی تقدیر بھی پڑھ دے ہے، بدل بھی دیندہ ہے، چوکچ گھر بھی ویندہ ہے، کمرہ بھی ویندہ ہے، سینہ بھی ویندہ ہے، سینے وچ ایمان بھی ویندہ ہے۔ اللہ ڈیزگنیشن بیان کر اس بندے دا، عہدہ بیان کر، یہ پتہ کون ہے؟ اللہ 65 نمبر آیت میں جواب دیتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے رحمت من عندنا، جسے ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ، اللہ وہ تیری خاص رحمت کون ہے جیدہ صدقہ ہم دیتا ہی؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، اوہ میری خاص رحمت حسین دا نانا ہے، تو یا اللہ اے پھر بندہ کون ہے؟ فرمایا محمد 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 محمد
ناندیاں تسبیحاں کرن والا ہے. اللہ سمجھانا کی چاہنے فرمایا سن کے نہیں سمجھ آئے جدے ناندیاں تسبیحاں کڈن والے نو میں اے مقام دیتا ہے حسین دے نانے دی کی شان ہوئے گی. بھائی بولو جسے سمجھ آئی. فَأَرَدْ قبلہ تھوڑی سی آگے چلیں. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً. سو گئے ہو کی گل ہے بادشاہ کی ہو گیا تھے. اے آیتاں چو ٹھنڈ نہیں ہوندی پئی. ہائے 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 جی یار تسی بے توجہی کرو گے میں نہیں پڑھ سکتا. جی فَأَرَدْنَا اٹینشن پلیز. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اللہ فرمایا حضرت خضر فرمایا سی اے جڑا بچہ آئے گا نا ہون اے زکاتی ہوئے گا. اے بچہ کی ہوئے گا دنیا دے کسی عالم نہ رابطہ کرو کہ قرآن پاک ہے کہ بچہ جمدہ زکاتی سی وہ آکھیں گے ہاں جی زکاتی سی. وہ کو فیکٹری دا مالک سی پیدا ہوندیاں سار زکات دیندا رہا ہے وہ آکھیں گے نہیں اے دی گل اس تعلق نوٹاں نال نہیں اس زکات دا تعلق پیسیاں نال نہیں. پھر ہاتھ بن کے پوچھا جی قبلہ اے کیڑی زکات ہے. او دسن گے وہ جڑا سورہ مومنون چونے پیر پہلی آیت پڑھی سی نا چھٹنا نہیں جی زکات نہ ہوئی اے او والی ہے. وہ کیڑی ہے پھر تساں پوچھنا ہے قبلہ وہ کیڑی ہے. او فرمان گے ایتھے جنی واری لفظ زکات آیا ہے نا او دا معنی پاکیزگی آندا ہے پیا پاکی آندا ہے پیا. ایتھے پیسیاں دی گل نہیں ہوندی پئی ایتھے پاکیزگی وصول کرنی ہے پاکیزگی. انہوں کہنا ہے قبلہ ایتھوں تک سمجھ آ گئی ہے کہ پاکی نہیں تے جنت ہی نہیں. ہوں یہ دسو یہ پاکی لبنی کتوں ہے. ایتھے وہ آکھن کے جناب کوئی کر لبو جڑا پاک ہوئے ٹھنڈا بولے ہو جناب نہیں یہ پاکی لبنی کتوں میں. وہ فرمان گے کوئی کار ہوندا ہے جتوں پاکی لب دیئے کوئی کار لب لو جڑا پاک ہوئے. ایتھوں پوچھو او کیڑا پاک گھارے جتھوں اے زکات سانو لب سکدی ہے. اللہ فرماندا ہے پھر میرے بندو اینا کو پاکے اینا کو پاکے اینا کو پاکے کہ ایک پاسے کعبہ آ جائے ایک پاسے محمد دی دھی دا گھر آ جائے. ایڈا پھر کعبہ نہیں پاک جنی کو فاطمہ پاکے. ہم میں سورہ بقرہ دی 125 نمبر آیت پڑھنا تاکہ پتہ لگے کعبہ کی ننگو پاک ہے. پھر 33 نمبر سورہ دی 33 نمبر آیت پڑھنا تاکہ پتہ لگے علی دی زوجہ کتنی کو پاک ہے. اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اے میں اللہ نے کعبہ بنانے والے ابراہیم سے وعدہ لیا تھا کہ ان طاہرہ بیتیا گھر تے میرا ہی ہے نا پر انہوں پاک تسا رکھنا ہے. گھر تے میرا ہی ہے نا انہوں پاک تسا رکھنا ہے. گھر تے میرا ہی ہے نا انہوں پاک تسا رکھنا ہے. بندیاں طواف کرنا ہے اعتکاف کرنا ہے رکوع کرنا ہے سجدے کرنے نے پاک تسا رکھنا ہے انہوں پاک تسا رکھنا ہے. اللہ فرمایا جدو کعبے دیواری آئی ہے نا میں محمد دے دادے نو فرمایا سی کہ انہوں پاک ابراہیم تسا رکھنا ہے. تو جدو فاطمہ دیواری آئی ہے نا میں فرمایا انما یرید اللہ
अन्कुम अर्रिज्सा वयुताहिरकुम तत्हीरा। फरमाया मैं मुहम्मद दी धी नू पाक मैं आप रखना। हाय मुस्तफा दी धी नू मैं आप पाक रखना। एदा मतलब है काबा उन्हां को पाके जिन्नी इब्राहिम दी ताकत है, फातिमा उन्नी पाके जिन्नी अल्लाह दी कुदरत है। ठंडा बोलियो नहीं मजा आया यार। कायनात च किसे बंदे नू ना ते अल्लाह दी पाकी ना ते अल्लाह दी ताकत समझ च आ सकदी है ते ना मुस्तफा दी धी दी पाकी समझ च आ सकदी है। सिद्दीक़ अकबर की सिद्दीका बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका दे कोल मदीने दियां औरतां आके पुछदियां ने, अम्मा जी फातिमा दे बारे च तुहाडा की ख्याल है? अम्मा जी नबी दी धी किन्नी को पाके? अम्मा जी फातिमा दे बारे च कुछ दसो ना। अम्मा जी फातिमा किन्नी को पाके? अबू बकर दी धी मदीने दियां औरतां वल वेख के फरमांदियां ने, की दसां उस बीबी दे बारे च जिहदी गोद च 15 रोजे जोर दी नमाज तो बाद ओदा वड्डा पुत्र हसन पैदा होया है। मुंडा जम के बीबी असर नाल मुसल्ले ते सी। पुत्र दी विलादत तो बाद जिदा रोजा भी ना टुटे, जिदा वुजू भी ना टुटे, मैं की हाय ओए बोलो जिसे समझ आ रही है। पुत्र दी विलादत तो बाद जिदा रोजा भी ना टुटे ते जड़ी वुजू भी ना उठ के करे ते फिर मुसल्ले ते आ जाए, मैं की दसां किन्नी को पाके? हद ते उदो ये ना कि जो सारे टब्बर ओहो मैनू सूरा मुबारका एक मिनट ठहरो जरा, नजम याद आ गई 53 नंबर सूरा है। व इज अंतुम अजिन्नतुन फी बतून उम्महातिकुम फला तज़क्कू अनफुसकुम। अल्लाह फरमांदा है जदों तुसी प्यो दे सुलभ विचों निकल के मां दे रहम विच जनीन बन के आउंदे हो ना, ला तज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप नू कदी पाक ना समझिया जे। पलीद मां दे पेट विच तुसी जिन्ने बैठे हो, फला तज़क्कू अनफुसकुम व इज, और जब अंतुम तुम अजिन्नतुन जनीन हो, फी बतून उम्महातिकुम अपनी माओं के पेटों में, फला तज़क्कू अनफुसकुम, मैनू नहीं आखना असी पाक, पलीद हो सारे गलाजत 9 महीने खांदे रहे हो। फिर जदों तुसी दुनिया ते आ गए हो ना, आउंदियां सार तुहाडी मां पलीद हुई है। 41 दिन तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती। जिस बेड ते पैदा हो गए हो ना, उस बेड दी चादर पलीद हो गई है। जिथे 40 दिन तुहाडी मां छिला कटिया है ना, उस कमरे विच भी इबादत नहीं हुंदी। जनाब जिथे हुंदे ने उस कमरे विच इबादत नहीं हुंदी। फातिमा दा बाबा जदों मां दी गोद जिस कमरे विच आउंदा है ना, उस कमरे नू काबा सजदा करदा पिया यार। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है, जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह। हाथ हो गई है मुहम्मद जदों मां दी गोद च आए ने, वो जिस कमरे विच मुस्तफा हुंदे ने पे, ठंडा बोलियो ने यार, जिन्हों अली नाल जिन्ना प्यार है उन्हें ऊंची सुभान अल्लाह आखो। जिस कमरे विच मुहम्मद आए ने उन्होंने काबा सजदा करदा पिया। हुण मैनू इजाजत देंदे कदम होर अगे वधा। हाथ हो गई है उस वेले जो मौला अली दी अम्मा तवाफ पे कर दिए ते उधरों अली दी विलादत दा वक्त करीब आया है। फिर बुआ नहीं खुला, काबे दी दीवार फट दी है ते अली जिथे फरिश्ते आके इबादत करते ने अली जांदा पिया यार। या अल्लाह समझाना की चाहना है? फरमाया हुण समझ आई आ और ज़कात किथों लबनी। थक गया मैं थक गया, बस मुझे इजाजत बख्श दे। मैं जिंदा रहा तो फिर आऊंगा आपके पास। नहीं बस खत्म हो गई गुफ्तगू, मैं फिर आऊंगा आपके पास। हा हा हा। मुहम्मद बादशाह की चाची बारगाह रिसालत में आई, उम्मुल फजल नाम है, और जनाब उम्मुल फजल बारगाह रिसालत में आई। या रसूल अल्लाह इन्नी रायतु हुल्मन मुनकरन लैलता, ए मेरे आका मैंने रात को बड़ा ख़तरनाक ख्वाब देखा है। इन्नी रायतु हुल्मन मुनकरन लैलता, ए मेरे आका मैंने रात को बड़ा ख़तरनाक ख्वाब देखा। जनाब उम्मुल फजल मुस्तफ़ा की चाची, मेरे आका मैंने रात को बड़ा ख़तरनाक ख्वाब देखा।
کوئی سمجھ آ گئی پچھلی ساری گل دی؟ نجات نہیں ملنی جب تک علی دا پیار نہ ہویا. وہ جیڑی پاکیزگی ہے نا او دے جنکشن دا نا آل محمد ہے. او دے مرکز دا نا آل محمد ہے. او اوتھوں پاکی لب دی ہے. اللہ دی عزت دی قسم چوکیا نا انہاں دے نام جپن والے جڑے بندے نے نا انہاں دے بوے تے کوئی کتے دا پتر بہ جائے نا اللہ انہوں ہی پاکی دے چھڑ دے. جن سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ کھنا ہے. جنہوں نہیں سمجھ آئی میں کیویں گل کراں. پچھلے انبیاء دیاں امتاں جننے ولی ہوئے نے نا انہوں نے فیض علی دا لبائے. ہاں میں آخری ساتھ تک زامینہ تے میں گل کر سکنا تو آڑے نال بیک کی. انہوں نے فیض علی دا لبائے تے او جڑا قرآن اچ اصحاب کہف دا واقعہ ہے نا او حضرت عیسیٰ دے امت دے ولی نے. اصحابی نہیں ولی نے, تابعین نے, ولی نے. انہاں ولیاں نو فیض تے علی دا لبائے نا تے علی 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 کر کے عیسیٰ دے مرید بھی ہونا. انہاں دے بوئے تے کوئی کتے دا پتر بہ جائے نا اللہ تے انہوں جنت دے چھڑ دے. تسی تے محمد تے نوکر بیٹھے. پائنارے پائن تری سوال پتہ چل رہا ہے جی آپ کو. جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. تو میں عرض کر رہا تھا انی رائتو حلمن منکرن لیلتا. چاچی نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے. کالا وما ہوا. چاچی کیا دیکھا ہے آپ نے؟ کالا انہو شدیدن. یا رسول اللہ وہ بڑا خطرناک ہے اور بھی زیادہ خطرناک ہے. کالا وما ہوا چاچی کی ویخائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ قالت رائیتو کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی ہجری. اے میرا آقا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور وہ میری گود میں آ گیا ہے. فقال رسول اللہ رائیتی خیرہ. چاچی ککھ نہیں ویکھیا تو خیر ہے برکت ہی برکت ہے. تالید فاطمہ تو انشاءاللہ غلامن یکون فی ہجری کی. چاچی پریشان نہ ہو اللہ میری دی فاطمہ نو حسین دے گا وہ تیری گود چاہے گا تے خواب پوری ہو جائے گی. مجھے مزہ آ رہا ہے بھائی. نہیں میں اس حدیث کو یہاں روک لوں ذرا اجازت دیں تو میں کچھ الفاظ نبی کی حدیث کے اور پڑھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں استذان ملک المطری. استذان ملک المطر. اے میرے سامنے آ جائے ذرا. کہتے ہیں کہ ایک دن بارش کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. آ گیا جی سامنے. انس بن مالک ان ملک نہیں یہ نہیں یہ دوسری حدیث ہے. ان ملک المطرو استذانا. آسمان میں بارش کا فرشتہ رسول اکرم کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ مجھے اجازت دے میں حضور کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. ٹھنڈا بولے ہو یار. دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. استذان ملک المطری ان یسلم علی النبی. اللہ سے بارش کا فرشتہ کہہ رہا ہے مجھے اجازت دے میں نبی کو سلام کرنے جانا چاہتا ہوں. بڑا مزہ آیا بھائیون. میرا دل کر دے میں اپنے لفظاں چ اس حدیث دا ترجمہ کرا. اور سکھیا اللہ میں نو اجازت دے میں مدینے جانا چاہنا اور نبی پاک نو سلام کرن جانا چاہنا. اللہ فرمایا فی بیت ام سلمہ تا موقع چنگئی مصطفیٰ ام سلمہ دے سینے چارپائی تے بیٹھے نے مومنہ دی مائیں اپڑ. جلدی سے وہ فرشتہ بارگاہ رسالت میں آیا. حضور نے بارش کے فرشتے کو دیکھا. آواز ایک فرمایا یا ام سلمہ تا اے میری زوجہ لا يدخل علینا احدن. کوئی نہیں آنا چاہیے. دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ کوئی نہ آئے. بڑی ضروری بات ہے. بارش کا فرشتہ آیا ہوا ہے. گفتگو جاری ہے مصطفیٰ کی اور فرشتے کی. فجاء الحسین ابن علی. اچانک حسین آ گئے. جب حسین آ گئے فقالت ام سلمہ هو الحسین یا رسول اللہ. آقا حسین آئے ہیں. آپ نے کہا تھا کوئی نہ آئے. نبی فرماتے ہیں دائی ہی ام سلمہ سے بلا. میں نے کہا تھا کوئی نہ آئے یہ تو نہیں کہا حسین نہ آئے. ام سلمہ حسین ہے کوئی تو نہیں.
ٹھنڈا بولے کوئی تو نہیں، حسین ہے۔ ام سلمہ حسین کو بلا۔ اب حسین کا آنا دیکھے ذرا، فرمایا فجالا یعلو رکبت النبی، حسین بھاگے ہوئے آئے اور محمد کے کندھوں پر چھلانگ لگا رہے ہیں۔ مصطفیٰ حسین کو کیچ کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، گلے سے لگا رہے ہیں۔ ینظر ملک، فرشتہ دیکھ رہا ہے، قائم ملکن، فرشتہ کھڑا ہے، کھڑا فرشتہ ویندا پیا میں ایڈی مشکل جہاز لے کے آیا ہائی کمان تو ایتھے مینوں سائڈ تے لا چھڈیا نے، آپ پتر نال پیار کری جا رہے ہیں۔ فقال الملک اتحبہ یا رسول اللہ، فرشتے نے یہ منظر دیکھا تو عرض کرتا ہے آقا کیا آپ کو حسین سے بڑا ہی پیار ہے؟ اب جو حضور کا جملہ ہے نام بھی ہو سکتا تھا، ہاں بھی ہو سکتا تھا، لیکن نبی فرماتے ہیں ای واللہ انی لا احبہ، اوے فرشتے مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے۔ نہیں میں آگے چلوں گا، میں پھر کہہ رہا ہوں محمد کہہ رہے ہیں منو اللہ دی قسم منو حسین نال بڑا پیار ہے۔ محمد کہہ رہے ہیں اللہ دی قسم منو حسین نال بڑا پیار ہے۔ محمد کہہ رہے ہیں اللہ دی قسم منو حسین نال بڑا پیار ہے۔ نہیں میں آگے چل سکتا، محمد کہہ رہے ہیں اللہ دی قسم ہوئے منو حسین نال بڑا پیار ہے۔ اوے ایک باری سارے سنت سمجھ کے آکھو اللہ دی قسم منو حسین نال بڑا پیار، اوے آکھو سارے منو اللہ دی قسم منو حسین نال بڑا پیار، اوے نبی دی سنت پوری کر کے اچھی آکھو منو اللہ دی قسم ہو منو حسین نال بڑا پیار جی۔ اوے گل سنو تھے بھی فرشتے سندا سی نہ پیا، ایتھے دو پہ سندے نے، کون اچھی آکھو اللہ دی قسم ہو منو حسین نال بڑا پیار ہے، بڑا مزہ پیا ہوندا جی اچھی آکھو اللہ دی قسم ہو منو حسین نال بڑا، اللہ دی قسم منو حسین نال بڑا پیار۔ بھائی ان عائشہ تا، ان عائشہ تا، تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کوئی زکوٰۃ ہے شمس میاں جس کا نوٹوں سے تعلق نہیں، اس زکوٰۃ کو آل محمد کا پیار کہا گیا۔ ہاں تو میں آگے پھر حدیث پڑھ، ان عائشہ تا، جناب عائشہ صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی فرماتے ہیں قال لی احدہ لی احدہما لقد دخل علی البیت ملک فلم یدخل علی قبلہا، دیکھو میرے صحن میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ فرشتہ اترا میرے گھر جو کبھی نہیں آیا تھا پہلے، جو کبھی پہلے نہیں آیا تھا، آج وہ فرشتہ آیا، نبی کی گود میں حسین تھے، کبھی زندگی میں نہ آنے والا فرشتہ پہلی دفعہ آ کے یہ منظر دیکھ کے کہتا ہے کہتا ہے ان ابنکا ھذا الحسین مقتول، یا رسول اللہ آپ کا یہ پیارا بیٹا شہید کیا جائے گا، آپ کا یہ پیارا بیٹا قتل کیا جائے گا۔ ادار ہو گیا، بڑے شہید ہیں، صحابہ شہید ہیں، انبیاء شہید ہیں، کسی کی شہادت کی خبر شہادت سے پہلے کسی کو نہیں ملی، یہاں کیوں ملی؟ ادھار ہو گیا میرا آپ کے ساتھ، میں زندہ رہا تو میں کبھی اس پر پوری تقریر کروں گا کہ کیوں خبر ملی۔ پہلا سوال کیوں ملی؟ پورے قرآن انبیاء کے امتحانات سے بھرا ہوا ہے، کسی نبی کو انجام کی خبر نہیں، قسم ہے اس قرآن کی ابراہیم کو نہیں پتا کہ اسماعیل بچ جائے گا، انجام کی خبر بولو، یوسف کو نہیں پتا کہ میں گھر پہنچوں گا، انجام کی خبر بولو سارے، کسی نبی کو انجام کی خبر نہیں،
حسین کو ہے؟ بولو، حسین کو خبر ہے، بچپن سے حسین کو خبر ہے، ہر لمحے پر حسین کو پتا ہے، مولا علی کو پتا ہے۔ جنگ صفین میں مولا علی دریا فرات پر پہنچے ہیں اور دریا پر پہنچ کے علی بیٹھ کر رونے لگے ہیں، رو رہے ہیں علی۔ ساتھ والوں نے پوچھا یا علی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ روتے ہوئے علی کہتے ہیں یہ وہ دریا ہے جہاں میرے بیٹے پر پانی بند کیا جائے گا۔ علی کو خبر ہے، کیوں؟ یہ سوال ہے۔ فاطمہ کو خبر ہے، کیوں خبر ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ ادار ہو گیا، اب آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا ان ابنک ھذا الحسین مقتول، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا قتل کیا جائے گا۔ وَإِن شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِن تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا۔ اب فرشتہ عرض کرتا ہے میرا آقا اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ آرڈر کریں تو میں زمین کربلا کی آپ کے سامنے کروں۔ ہائے 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 ہائے، میرا آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں کربلا آپ کے سامنے کروں۔ مصطفیٰ نے کہا نام، ہاں فرشتے کربلا میرے سامنے کر لو۔ میرے سردارو، اوے کاکے مدینے کا شہر ہے، عائشہ کا حجرہ ہے، بستر رسول ہے، اور کربلا محمد کے سامنے ہے۔ اب فرشتہ آپ کو دکھا رہا ہے آقا یہاں گھوڑے پانی پئیں گے، یہاں جانور پانی پئیں گے، یہاں یزیدی پانی پی رہے ہوں گے، اور اس خیمے میں آپ کا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہوگا۔ 6 ماہ کا آپ کا شہزادہ پیاس سے تڑپ رہا ہوگا۔ اس شہزادے کے جھولے کے پاس 4 سال کی بہن بیٹھی ہوگی اور وہ تک رہی ہوگی کہ کس وقت میرے بھائی کے سانس کی لڑی ٹوٹنے والی ہے۔ حلق سے اصغر کے زبان باہر آ چکی ہوگی۔ میرا آقا یہاں اکبر آپ کی شبیہ رسول، آپ کی تصویر آپ کا علی اکبر، یہاں اس کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے۔ علی اکبر کی شہادت کے بارے میں 2 روایات لکھتے ہیں اہل سنت کے افراد۔ کہتے ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ 18 سال کے بیٹے کی لاش حسین کندھوں پر اٹھا کر خیمے میں لائے، یہ پہلی روایت ہے۔ دوسری روایت کہتے ہیں چادر زمین پر بچھائی، جیسے آپ باغ میں پھول چنتے ہیں ایسے حسین نے بوٹیاں چنی ہیں۔ علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے حسین نے چنے ہیں، اور ٹکڑے چن کر چادر میں بلیٹ کر اپنی چادر کو اپنے کندھے پہ رکھا۔ میرے آخری سانس تک میں لفظوں کا ضامن ہوں، اگر کوئی آبجیکشن لگائے تو مجھے کال کیجئے گا۔ کہتے ہیں داڑھی کے بال کالے تھے حسین کے، لیکن اکبر کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر جب حسین خیمے کی طرف چلے تو ساری داڑھی سفید ہو گئی تھی۔ آپ کی داڑھی مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ وہ مقام ہے میرا آقا جہاں قاسم کے صحرے کی لڑیاں رلنے والی ہیں، یہاں حسین کی بیٹی بیوہ ہو جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زینب کی گود کے دونوں پھول مسل دیے جائیں گے، اونوں محمد کو شہید کیا جائے گا، یہاں آپ کے مرید شہید ہوں گے، یہاں اصحاب حسین بھائی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا، اشعثا اغبارا، زلفیں کھلی ہوئی تھیں، داڑھی میں گرد تھی، مٹی آپ کے بالوں میں پڑی ہوئی تھی، ماہو کرورۃ فیہا دم، ان کے پاس ایک شیشی تھی اس میں کچھ خون تھا۔ جب میں نے حضور کی داڑھی کو دیکھا گرد میں اٹی ہوئی ہے، آپ کی زلفوں کو بکھرا ہوا دیکھا، بغیر امامہ کے آپ کا سر مبارک دیکھا، اس میں مٹی اور دھول دیکھی، میں پریشان ہو کے کہنے لگا فقلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میری ماں صدقے جائے، آپ پر میرا باپ قربان ہو جائے، ما ھذا، یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ میرے حبیب نے کہا قالا ھذا دم الحسین و اصحابہ۔ ابن عباس میں محمد آج سارا دن کربلا میں رہا ہوں،
میں محمد آج سارا دن کربلا میں رہا ہوں، آج میرے بچے کی شہادت تھی، میں اس کا خون اکٹھا کرتا رہا، میں اس کے ماننے والوں کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ لو میرے سرداروں، پھر وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب امام حسین اب بالکل تنے تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کوئی نہیں رہا۔ اب دل میں خیال کرتے ہیں اکبر نو میں ہتھی چاڑیا، عباس نو میں ہتھی چڑھایا، اونو محمد نو میں ہتھی چڑھایا۔ جدوں معراج نبی نو ہویا، جبریل براق تھمایا، جدوں علی والخیبر چلے، نبی پاک نے آپ چڑھایا۔ اج کوئی نہ رہ گیا واگاں پکڑن والا، جدوں وار حسین دا آیا۔ خیمے وچوں بی بی زینب نکلی، اس برکا منہ تے پایا، تھم رکاب کوڑے دی آکھے چڑھ امڑی دیا جایا۔ جدو حسین آکھے نا مینوں چڑھان والا کوئی نہیں رہ گیا، بی بی برکا پا کے باہر آ کے فرماندی نے لے میں واگ پھڑنیاں میرا ویر، تو گھوڑے تے چڑھ، میں تیری بہن موجود ہاں، میں ہاں نا۔ بھائی ستارے ٹوٹے ہیں 10 محرم کی شان کو، سورج کو دن کے ٹائم چرا یعنی گرہن لگا ہے، 6 ماہ آسمان پر سرخی رہی ہے، بیت المقدس کے پتھروں میں سے تازہ خون نکلتا رہا، گوشت پکانے والوں کے گوشت زہر کی طرح ہو گئے۔ ام سلمہ فرماتے ہیں جنات کے رونے کی آواز آ رہی تھی جب حسین شہید ہوئے۔ اب حسین ہے، کربلا ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، گھوڑا نہیں چلتا۔ حسین فرماتے ہیں میرا ویر بھی میرا ساتھ چھڑ گیا ہے، میرا عباس بھی میرا ساتھ چھڑ گیا ہے، میرا اکبر بھی شہید ہو گیا ہے، تو کیوں نہیں ٹردا؟ گھوڑے نے اشارہ کیتا، میری انگلیاں لتاں وال ویکھو۔ حسین ویکھیا ننی جی 4 سال دی دھی گھوڑے نو پیاندی ہے، گھوڑے آ میرے بابے نو کتھے لے چلے ہیں، جتھوں چاچا پرد کے نہیں آیا، جتھوں پپھی جائے پرد کے نہیں آئے، جتھوں جتنے بھی گئے نے واپس زمین تے حسین اترے، جلدی نال بیٹی نو سینے نال لا کے فرمانے زینب میری بیٹی نو سنبھال، زینب میرے ویر مسلم بن عقیل دی آتکا دے سر تے ہاتھ رکھی۔ لو میرے سردارو، امام میدان میں آئے، امام بھائی شہادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے بعد اسحاق نامی بے غیرت نے امام حسین کی قمیض لوٹی، جبیر بن کعب نے آپ کا پجامہ لوٹا، اخمس نے آپ کا امامہ لوٹا، اسود نے آپ کی جوتی لوٹی۔ او بھائی سلیم نامی ایک شخص، بجدل بن سلیم نامی ایک شخص ہے، اس نے امام کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو انگوٹھی نہیں اتار رہا، انگلی کاٹ کر اس نے انگوٹھی کو اتارا۔ کیس ابن اشعث نے محمد کی چادر لوٹی، عمر بن سعد نے آپ کی زرہ لوٹی۔ اب حسین کا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ شمر نے قوم اشقیاء کے 10 گھوڑے سواروں کو بلا کر کہا حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑا دو، حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دو۔ قرآن دے کاری اسی 100 ڈٹھے، نماز دا کاری کوئی، نماز دا کاری ویر زینب دا جدی ہیٹ خنجر دے ہوئی۔ نہ ماری میرے ویر نو شمرا، اجے پوری نماز نہیں ہوئی۔ ایک حسین نو عابد رووے تے شام دیاں نپ مہاراں، ایک حسین نو شگرا رووے کتے روزے دیاں پکڑ دیواراں۔ اوے انج حسین نو کوئی نہ رووے جویں روندیاں پردے داراں۔ کیوں نہ پاک نبی دی جائی رووے تے کرلاوے، جس دا باغ سارے دا سارا اجڑا نظری آوے۔ بی بی فرماندیاں نے دوش میرے سر نہ دیویں ویرن، اتھو شہر مدینہ دور ہے، کتھوں کفن وے ویرن، بہن تیری مجبور ہے، جے ہندائے شہر مدینہ میں تیری سونی قبر بناندی۔ اوے بے گورو کفن سادات کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، بغیر کفن اور بغیر کپڑوں کے آل محمد کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ بی بی فرماندی نے جے ہندائے شہر مدینہ
تیری سونی قبر بنا دی لوگ روڑے قبراں میں چمبے دا باغ لو میرے سردارو 10 محرم کی رات آ گئی بی بی نے ساریاں لاشاں کٹھیاں بی بی اوے بھائی میں کی عرض کراں شور کوٹ دا سلطان کہن لگا جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو اے دا مطلب ہے سر نیزے چڑھے نے جے کر مند بیت رسولی پانی بند کیوں کر دے ہو اے دا مطلب ہے پانی بند ہویا ہے جے او کر دے ملازہ سرور دا تمبو خیمے دے ہو اے دا مطلب ہے تمبو تے خیمے نو اگ لگی ہے تے پھر میں پڑھے ہے ایک اعلان ہویا جاؤ ہن جا کے خیمے نو لٹ لو راویان فرماندے نے ایک خیمے وچوں بیبیاں نکل دیاں سن اونوں اگ لا دیندے سن او تڑپ کے اگلے خیمے وچ وڑ دیاں سن اونوں اگ لا دیندے سن او تڑپ کے اگلے خیمے وچ وڑ دیاں سن اونوں اگ لا دیندے سن ایک جا لاشاں کٹھیاں کر کے پیرا دین دی اتے بی بی زینب نے ساری لاشاں کٹھیاں کر کے مولا علی دی تلوار پھڑ لئی علی دی دھی نے کربلا دی 10 محرم دی رات ایک جا لاشاں کٹھیاں کر کے پیرا دین دی اتے اتنے وچ ایک برقع پوش اوڑے تے نظری آیا آواز بار کے بی بی فرماندی نے اگا نہ آمی بندے رب دے اگے ہیں شہزادے ستے باغ نبی دا اجڑیا ہویا لاشے ہیں شاہاں دے مت قدم گھوڑے دا آوی پیاسے ہیں دنا دے اگانا آوی بندے رب دے اگے ہیں شہزادے ستے باغ نبی دا اجڑیا ہویا لاشے ہیں شاہاں دے مت قدم گھوڑے دا آوی پیاسے ہیں دنا دے اے سن کے گل حیدر نے اے جواب سنایا میں تو غریب دا بابا بچڑی میں تیرا پہرا ویکھن آیا میں تجھ غریب دا بابا بچڑی میں تیرا پہرا ویکھن آیا اس ویلے کتھے سے بابل جدو شمر نے خنجر چلایا ڈنگ قاسم دا میں اکیٹا میرا اکبر گیا ترایا کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری اللہم صلی علی محمد وعلی